یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرما کر شہر مصر میں روانہ ہوئے، اور راستے میں آپ نے چند بکریاں اور بھیڑیں خرید کر لی کہ تاکہ گزر اوقات ہم اپنی کرتے چلے۔ جنگلات تھے، جنگلات سے چراتے بھی جاتے تھے، ان سے دودھ بھی پیتے تھے، اپنا گزارا کر رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام ہے قصبہ یقطان، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی چچا زاد یعنی اپنی کزن جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا سے عقد نکاح کیا۔ اب یہ مصر کی طرف جا رہے تھے کہ مصر کا بادشاہ جو تھا وہ بہت بڑا ظالم، جابر، متکبر، اور اس کے علاوہ وہ بہت عیاش طبیعت تھا۔ اس نے جگہ جگہ پر آدمی رکھے ہوئے تھے، کوئی ایسی عورت نظر آئے جو صاحب حسن و جمال ہو تو اسے میرے پاس پیش کیا جائے تاکہ میں اپنے تعیش کے لیے اسے استعمال کروں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس مزاج کا بادشاہ ہے، اور جب پہنچے منزل مقصود پر تو وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے اپنی خاتون کو، اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میں ان سے جو کچھ کہوں گا تو بھی اس کی تائید کرنا، اس لیے کہ ہمارے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ کہ انہوں نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے معاذاللہ تقیہ کیا ہے۔ بھائی تقیہ اور چیز ہے، تقیہ کیا ہے؟ دو عربی کے لفظ ہیں تقوی اور تقیہ۔ خالق سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، مخلوق سے ڈرنے کا نام تقیہ ہے۔ تو کیا اللہ کا پیغمبر خلیل خالق سے نہیں ڈرتا تھا، مخلوق سے ڈر کر جھوٹ بولتا تھا؟ آپ نے کلام توریہ پیش کیا۔ کلام توریہ اسے کہتے ہیں کہ ایک بات کی جائے، سمجھنے والا کوئی سمجھے، اس کا مفہوم کچھ ہو سمجھنے۔ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، اس لحاظ سے کہ یہ بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، اس لیے ہم بہن بھائی ہیں، اسلامی بہن بھائی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حقیقی طور پر۔ بہرحال وہ بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ نے کہا کہ جناب سارہ کو میرے دربار میں پیش کرو، اور ابراہیم کو کہو اس کے بھائی کو کہ باہر رہے، اور جناب لوگ باہر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے، میرا مالک مہربانی فرما، میری آبرو کا، میری عزت کا محافظ تو ہے، اس وقت میں بے بس ہوں۔ حضرت سارہ خاتون جب اندر تشریف لے گئیں تو اس نے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ حسن سے آپ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ اس نے بدنیسی سے دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کے ہاتھ وہیں پر مفلوج ہو گئے اور زمین پہ جکڑ گیا، دھس گیا، اتنے تک زمین میں دھس گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ شاید کوئی مجھے جنیاں معلوم ہوتی ہے، تو اس نے معافی مانگنا شروع کر دی حضرت سارہ سے۔ حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پھر یہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس نے دست درازی کا ارادہ کیا، آپ نے پھر بد دعا کی، پھر اتنے تک دھس کیا، پھر منت سماجتیں کی۔ پھر اس کے بعد جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سارہ کی دعا کے ساتھ اسے پھر جناب اس زمین سے نکال دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جناب شیطان نے اسے ورغلایا، ایسی حسینہ، ایسی جمیلہ، اور تیرے سے جناب تو ناکام رہے۔ پھر دست درازی کا ارادہ کیا بدنیتی سے، تو پھر یہاں تک جکڑ گیا۔ پھر چلا چلا کر اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ عورت نہیں، یہ انسان نہیں، یہ جنیا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں میں جنات کے بہت سے مشاہدے کر چکے تھے، اور انہوں نے یقین کر دیا کہ یقینی طور پر یہ جنیا، انہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ پیغمبر کی بیوی ہے، معصوم کی زوجہ ہے، اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود فرما رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جناب والا کہ جب یہ دیکھا کچھ نہیں تو پھر آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بہت خوف زدہ ہونے کے بعد اس نے جناب سارہ سے کہا، دیکھو میں نے تمہیں غلط سمجھا، دست درازی کا ارادہ کیا، میری نیت میں فطور آیا،
تو نے اپنے رب سے مجھے معافی دلوائی ہے تو اس طرح کرتا ہوں میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جو میں نے تیری گستاخی کیا اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا دینا چاہتا ہے؟ ہمیں سب کچھ اللہ سے ہم مانگنے والے، کسی سے نہیں مانگنے والے۔ اس نے اپنی شہزادی جو بہت بڑی حسین اور معجبین تھی، جس کا نام کچھ اور ہے لیکن ہاجرہ کے نام سے مشہور ہے، اس نے کہا کہ یہ بیٹی میں تجھے بطور لونڈی دیتا ہوں، تیری خدمت گزاری کرے گی، تیرے خامن کی خدمت گزاری کرتی رہے۔ ہاجرہ کہتے چھڑانے والی، کیونکہ اس نے باپ کو چھڑایا، یعنی اس کے بدلے میں ہی باپ نے اپنے چھوٹنے کے اس مصیبت میں جو زمین میں پھنس گیا تھا، اس مصیبت سے چھوٹ کر اور جناب والا چھٹکارا حاصل کر کے یہ انہیں ازالے کے طور پر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جب باہر نکلی تو یہ کہنے لگی کہ اے ابراہیم یقین کر کہ اللہ نے مجھے محفوظ کیا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر میں میرے خامن کے دل میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں، آخر خامن ہے، مرد ہے، اور میں تنہا ایک ظالم جابر کی کنٹرول میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آگے سارے پردے ہٹا دیے، جو کچھ وہ کرتا رہا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ جیسا کہ شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت المقدس گیا، میں پھر آسمان تو فیصلہ کیا انہوں نے، اوپر والی باتیں تو ہم جانتے نہیں، بیت المقدس تک تو ہمارے قافلے آتے جاتے ہیں، تو انہوں نے سرکار سے پوچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کے مسجد اقصی کے دروازے کتنا ہیں، یہ بتاؤ کہ چھت کی جناب والا کھڑیاں کتنے، شتیر کتنے، یہ وہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے پردے ہٹا دیے، یہیں سے کھڑے کھڑے میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے وہاں ہر چیز کو دیکھتا تھا، وہ سوال کرتے تھے، دیکھ کر آپ جواب دیتے۔ دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے کر دو، کسی کو نظر نہ آئے، یہ سوال کرے میرا محبوب دیکھ دیکھ کے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جناب والا قلب کو تسکین دینے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے کہ غیور ہوتا ہے، نبی غیرت کا تقاضا تھا کہ کہیں اس کے دل میں کوئی جناب والا وہ نہ آ جائے، تذبذب نہ آ جائے، پردے ہٹا دیے۔ یہ سب کو جو سارا خاتون کے ساتھ ہوا یہ ہوتا رہا، اور جناب والا یہ لے کر چلے، دعائیں مانگتے رہے، یہ ملک یہ فلسطین میں آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا کہ جناب والا حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی، حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ نے حسین اور محجبین بیٹا دیا، حسین و محجبین بیٹا دیا، جس کا نام آپ نے اسماعیل اللہ کے حکم سے رکھا تھا۔ یہ روح زمین پہ پہلا نام تھا، اس جیسا نام اور کسی نے نہیں رکھا، اسماعیل نام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ جناب ہاجرہ بہت زیادہ خوش، اور جناب ابراہیم علیہ السلام زیادہ خوش، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت سے معاملات میں امتحان لیا، آزمائش کی، لیکن ہر آزمائش میں وہ ثابت قدم۔ الحمدللہ یہ بچہ ہوا، ادھر جناب والا سبب بنا حضرت سارہ کے دل میں شوقن کا جذبہ جناب والا ابھرا، بیدار ہوا، کیونکہ قدرت الہی نے اپنے معاملات، اپنے فیصلوں کو پورا کرنا تھا، اور جس طرح عورتیں برداشت نہیں کرتی شوقن کو، انہوں نے کہا میں قطعی طور پر اس کو برداشت نہیں کر سکتی، انہیں میری آنکھوں سے دور کر، میری آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان، اللہ کی طرف سے حکم ہوا جس طرح سارہ کہتی ہے اسی طرح کرو، جس طرح سارہ کہتی ہے اسی طرح کرو۔ اب آپ پریشان کہ کیا کریں، آپ پریشان کہ کیا کریں، کس طرح کریں، کہ اللہ نے کس طرح سبب بنایا، یہ اگلے کلب میں سماعت فرمائیں کہ کس طرح اسماعیل علیہ السلام کو جناب ہاجرہ کو لے کر کیسے گئے اور کیسے جبریل گئے۔ بہت سے معاملات میں امتحان لیا، آزمائش کی، لیکن ہر آزمائش میں وہ ثابت قدم۔
الحمدللہ یہ بچہ ہوا، ادھر جناب والا سبب بنا، حضرت سارہ کے دل میں شوقین کا جذبہ جناب والا ابھرا، بیدار ہوا، کیونکہ قدرت الہی نے اپنے معاملات اپنے